میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. It's on a rent. I'm renting on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ریکارڈ پہ ہے حسن کے ٹیکس کہ جو ریکارڈ ہے اس پہ ہے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے. وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. خواہ سعودی عرب ہے خواہ برطانیہ ہے, ریکارڈ پہ ہے, ٹیکس کے ریکارڈ پہ ہے. پیسہ کہاں سے آیا ریکارڈ پہ ہے. پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام. ناظرین, پاناما کا نیا ہنگامہ ہونے کو ہے اور اب پاناما پیپرز کی جو نئی قسط آ رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس کے نام آتے ہیں. ابھی تک 3 اپریل کے بعد آج تک ہم جو کہانی دیکھتے آ رہے ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ قوم کو ٹرک کی ایک لال بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. اپوزیشن نے کچھ TORs بنائے, اب حکومت اور اس کے اتحادی بیٹھ کے اپوزیشن سے بات چیت کا سلسلہ آگے شروع کریں گے. تو کیا اس پہ سوال جو بنتا ہے کہ کیا مشتاق رئیسانی بلوچستان جن کے گھر سے کروڑوں روپے نکلے, کیا وہ بے وقوف تھے کہ گھر میں انہوں نے کروڑوں روپے رکھے؟ وہ دبئی میں کوئی فلیٹ لے لیتے, پراپرٹیز لے لیتے, کوئی آف شور کمپنیز بنا لیتے, آف شور اکاؤنٹ بنا لیتے, تو آج وہ بھی معزز ٹھہرتے اور کہتے کہ جناب آف شور کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں ہے اور آپ ثابت کریں کہ میں نے کوئی کرپشن کی ہے تو شاید ان کو ہتھکڑیاں نہ لگتی. اس پہ سیاسی معاملات آگے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ڈیڈ لاک کا شکار ہونے والے ہیں؟ کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ جناب TORs پہ ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. جی, آج وزیر اعظم نے بھی ایک مشاورتی اجلاس کیا اور اس کے بعد یہ بیان ہمارے سامنے آیا کہ حکومتی پارٹی کو اب یہ باقاعدہ احکامات مل چکے ہیں کہ TORs پہ کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اور حکومت کی طرف سے جو فرنٹ لائن بیٹسمن اس حوالے سے سامنے آئیں گے وہ محمود خان اچکزئی اور فضل الرحمان صاحب اور دیگر اتحادی اس پہ آئیں گے جو اپوزیشن کے متحدہ اتحاد کے ساتھ بات چیت کریں گے, ان کو انگیج کریں گے. اور جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کیا واقعی یہ ہے کہ اس پہ صرف ٹائم گین کیا جائے اور پھر انتظار کیا جائے کہ کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جائے کہ پوری قوم کی توجہ اس سے ہٹ کے کوئی اور معاملہ ڈسکشن کے لیے شروع ہو جائے. لیکن کل جو پاناما کا نیا ہنگامہ ہونے والا ہے لگتا یہ ہے کہ شاید یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہے گا. اس پہ بھی بات کریں گے. میں اپنا پینلسٹ کا آپ سے ناظرین تعارف کروا دوں. کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صفدر عباسی صاحب, صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کے. اس کے ساتھ سلیم مانوی والا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے, چیئرمین ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائننس کے, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شفقت محمود صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, ممبر ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے. اس سے پہلے کہ ناظرین میں اپنے پینلسٹ سے اس گفتگو کا آغاز کروں, آپ کو یاد ہوگا بہت سارے پاکستانی ہم لوگوں نے قرض اتارو ملک سوارو سکیم تھی جو 1997 فروری میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا. اور کیونکہ ہماری قوم ہمارے لیڈران پہ بلیو کرتی ہے تو کافی سارے لوگوں نے اس میں پیسے بھی دیے تھے. آج پروگرام میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرواتے ہیں جنہوں نے 42 سال بطور ورکر POF وا میں کام کیا, اور جب وزیر اعظم نے یہ اپیل کی کہ جناب یہ ہمیں پیسے دیں تو ان جہاں دیگر پاکستانیوں نے پیسے دیے انہوں نے بھی دیے. اور اس میں حوالے سے 3 قسم کی سکیمز تھیں. اب قرض اتارو ملک سوارو ان سے جب ملاقات کروائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ناظرین پرویز رشید صاحب ہمارے قابل محترم قابل احترام انفارمیشن منسٹر صاحب, ان سے ایک APP کے امپلائی نے یہ سوال کرنے کی ایک پریس کانفرنس میں جسارت کی تھی تو ان کو باقاعدہ ڈانٹ پلا دی گئی تھی. سوال کیا تھا, رویہ کیا تھا, ذرا دیکھتے ہیں. ایسے تو ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے بھی کنٹینٹ کیے تھے ملک سوارو قرضہ اتارو کے, کیا آپ اس کا بھی حساب لیں گے؟ آپ اگر کس اخبار میں کام کرتے ہیں؟ آپ APP میں کام کرتے ہیں. مجھے انتہائی افسوس ہے کہ APP نے آپ جیسے لا علم لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ سوال نیشنل اسمبلی میں بھی ہوا تھا, اور اس وقت ہوا تھا جب نواز شریف صاحب اٹک قلعے میں تھے, وہ جیل میں تھے. اس وقت نیشنل اسمبلی مشرف کی حکومت تھی اور نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پہ اس کے ایک ایک پیسے کا سوال کا جواب موجود ہے.
اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ میں بھی اس سوال کا جواب موجود ہے کہ وہ پیسہ بینکوں میں جمع ہوا تھا اور حکومت پاکستان کے خزانے میں موجود ہے. یہ اے پی پی نے کس نے رکھ لیا آپ کو؟ اے پی پی آپ کو اتنا علم بھی نہیں ہے. سر آپ جس لہجے میں آپ کی بات کی ہے جی میں شکریہ. جی ناظرین، پھر آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اسی سوال پہ پریس کانفرنس کا اختتام بھی ہو گیا. سوال اپنی جگہ اور بالکل جو وزیر اطلاعات نے بات کی ہوگی وہ سارے ریکارڈ میں بھی ہوگی. اس قرض اتارو ملک سوارو اسکیم کے 3 کیٹیگریز تھی. ایک بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے تھی، ایک جو لوگ ڈائریکٹ قرض ہیں، اور ایک تھی قرض ہنسنا. عبدالرزاق صاحب جو پاکستان سے پہلے کی ان کی پیدائش ہے، 42 سال پی او ایف میں بطور ورکر کام کرتے رہے پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ میں. انہوں نے جب وزیر اعظم کی اپیل سنی تھی تو انہوں نے پیسے دیے تھے. میں ان سے سوال کیا آج، اور پاکستان بنتے بھی انہوں نے دیکھا تھا کہ قائد اعظم کے وقت کیا حالات تھے، پاکستان کے کیا حالات تھے اور لوگ اس وقت کیا کرتے تھے. تو عبدالرزاق صاحب نے کیا جواب دیا، آئیے سنتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے. انہوں نے پاکستان بنایا تھا، میں نے دیکھا تھا. بہت انہوں نے محنت کی ہے پاکستان کے لیے. ان کا فوٹو میں نے بھی لایا ہے. جتنے مسلمان تھے ان کی بالکل ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. ہمارے اوپر ہندو مسلط تھے، انگریز حکومت تھی، اور بالکل ہی ہمیں پتہ نہیں تھا یہ روٹی کس کے ساتھ کھائی جاتی ہے. ہم نمک کے ساتھ کھاتے تھے، مرچوں کے ساتھ روٹی کھاتے تھے. تقریباً میں آپ کو صحیح بتاؤں 10 سال تک مجھے نہیں پتا تھا ترکاری کیا چیز ہوتی ہے. ناظرین، یہ ایک مختلف نسل کے لوگ ہیں، یہ ہماری نسل کے لوگ نہیں ہیں. یہ بلیو کرتے تھے کہ جو لیڈران بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہوں گے. انہوں نے وہ مشکلات دیکھی تھی، وہ حالات دیکھے تھے جن میں پاکستان بنا. جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناب آپ نے کتنا پیسہ دیا اور کیوں دیا، تو ان کا جواب کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. میں نے 1 لاکھ روپے دیا تھا. جب میں نے یہ دیکھا بھائی حکومت پاکستان نے، یہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا بھائی پاکستان زخمی ہے، یہ ٹوٹنے والا ہے، اس کی مدد کرو، تو مجھے وہ انگریزوں والا زمانہ یاد آ گیا. میں اس وقت ریٹائر ہوا، ہمارے پاس 2.5 لاکھ روپے تھے. میں نے رکھے تھے میں اپنے بچوں کی شادی کروں گا، بچوں کے لیے ایک مکان بناؤں گا. بس جب یہ میرے کان میں آواز آیا کہ پاکستان زخمی حالت میں ہے، تو میں نے بغیر بچوں سے نہیں پوچھا، اپنی بیوی سے نہیں پوچھا، میں نے یہ 1 لاکھ روپیہ حکومت پاکستان کو دے دیا. 1 لاکھ روپیہ ہم نے تو دے دیا، اب آگے اللہ جانے کیا ہوا. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ریٹائر ہونے کے بعد 2.5 لاکھ روپے انہیں ملے. اس میں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ 1 لاکھ روپے فیملی سے پوچھے بغیر عبدالرزاق صاحب نے حکومت پاکستان کو دے دیے. جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناب اب آپ یہ پیسے کیوں واپس مانگ رہے ہیں، تو عبدالرزاق صاحب نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اب پاکستان اتنا امیر ہو چکا ہے کہ دنیا بے بہا کھا رہی ہے اور ابھی تک یہ ختم نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا اب میں بھی اپنا پیسہ واپس لوں، کیونکہ اب تو جس آدمی کو منہ سنتے ہیں وہی کتنے کروڑ روپے کھا گیا، کسی نے قرض لیا معاف کرا لیا. اور یہ چیز میں نے دیکھا کہ اس وقت سچ نہیں ہے. جب سن 1946-45 میں سچ تھا، جو آدمی بات کرتا تھا بالکل سچی بات تھی. اب یہ نہیں پتا کہ منہ سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے دل میں کیا بات ہے، سب جھوٹ چل رہا. تو اس لیے میں نے کہا اب میں بھی کچھ بچوں کا بناؤں تاکہ میرے پوتے پوتیاں یاد رکھیں کہ سارا دادا ابو نے ہمارے لیے کچھ بنایا. مگر اب 1 لاکھ روپے کا تو کچھ نہیں بنے گا. جب ہم دیے تھے اس وقت کنال یا 2 کنال زمین مل سکتی تھی، اب تو 1 مرلہ بھی نہیں ملتی.
جی ناظرین، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ جناب اب یہ پیسے آپ کو کون واپس کرے گا، اس وقت آپ نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے کہنے پہ پیسے حکومت پاکستان کو دیے. پاکستان کے لیے آپ نے اپنی پینشن کے 2.5 لاکھ روپے میں سے 1 لاکھ روپیہ دیا، تو اب یہ آپ کو پیسے واپس کون کرے گا؟ اب بھی وزیر اعظم نواز شریف صاحب موجود ہیں، تو عبدالرزاق صاحب کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. ہم حکومت پاکستان سے مانگیں گے، کیونکہ ہم نے یہ حکومت پاکستان کو قرض حسنہ دیا تھا. اب میں قرض حسنہ وہ پیسے واپس لے رہا ہوں حکومت پاکستان سے. میں 3-4 مہینے رابطہ کرتا رہا، وہ کہتے ہیں میں نے کراچی لکھ دیا ہے، 1 مہینے کے بعد آپ آئیں. تو جب میں مہینے کے بعد جاتا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو ابھی کوئی جواب نہیں آیا، 1 مہینہ اور صبر کریں. پھر صبر کرتے کرتے آخر ایک جو منیجر تھا، لوگوں نے ان کے پاس مجھے بھیجا، جو بینک والے تھے، ان سے میں نے بات کی. تو وہ کہتے ہیں بھائی میں لکھ دیتا ہوں، آپ نے حکومت کو پاکستان کو پیسہ دیا، آپ حکومت پاکستان سے لیں، ہمارا مغز روز نہ کھائیں. مجھے افسوس بھی ہوا، بھائی دیکھو اس نے کیسی بات کی ہمارے ساتھ، ہم نے کیا کیا، یہ کیسے جواب دے رہا مجھے. ناظرین، عبدالرزاق جیسے سچے پاکستانی شاید آج کچھ کم ہی ملیں گے. جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناب کیا اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب دوبارہ کہیں کہ جناب قرض اتارو، ملک سنوارو اور پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ دوبارہ پیسہ دیں، تو ان کا کیا جواب تھا، آئیے دیکھتے ہیں. ہمیں تو یہ اعتماد ہے کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے. ہاں اگر وہ جھوٹ بولیں گے ہمیں تو وہ اجر اللہ تعالیٰ دے دے گا، جو ہم اپنے منہ سے نوالا نکال کے حکومت کو دے رہے ہیں، اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا. یہاں نہیں ملے گا، اگلی جہان ملے گا. جی ناظرین، عبدالرزاق کا کلیم اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب اگر سن رہے ہیں، ان کی ایفیشینٹ میڈیا، اسٹریٹجک میڈیا سیل جس پہ 38 کروڑ کا بجٹ ڈاکومنٹ ہم نے آپ کو دکھایا تھا، وہ سن رہے ہیں، تو یہ وہ شخص ہے جو اب بھی آپ پہ اعتماد کرتا ہے. اور اس کو گارنٹی کس نے دی تھی؟ حکومت پاکستان کو. آپ کو میں ناظرین ایک ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں نیشنل ڈیٹ ریٹائرمنٹ پروگرام کا، اور آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں یہ عبدالرزاق کا حبیب بینک، یہ ان کا چیک ہے جو عبدالرزاق صاحب نے دیا تھا، نیشنل ڈیٹ ریٹائرمنٹ پروگرام، اور اس پہ قرض حسنہ NDRP 2 لکھا ہوا ہے، اور اس پہ باقاعدہ عبدالرزاق صاحب کا نام ہے، 1 لاکھ روپیہ ہے. اور اس میں جو عبارت لکھی ہے وہ انٹرسٹنگ ہے کہ حکومت پاکستان اگر آپ یہ پیسہ واپس مانگیں گے تو 2 سال کے بعد آپ کو یہ پیسہ واپس کرنے کی مجاز ہوگی، آپ کو واپس کرے گی. یہ گارنٹی حکومت پاکستان نے اس شہری کو دی تھی جس نے حکومت پاکستان کے کہنے پہ یہ 1 لاکھ روپیہ دیا تھا. ان کے چیکس بھی ہیں، حبیب بینکس نے جو اس کے حوالے سے ان کو لیٹر دیا تھا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا دیں. یہ واکنڈ کا عبدالرزاق کا نام ہے، 1 لاکھ روپے 5 مارچ 1997 کو انہوں نے دیے تھے. اور پھر جب حبیب بینک کے پاس گئے تو حبیب بینک نے ان کو کہا کہ جناب یہ والا سارا تو پیسہ پرائم منسٹر فنڈ کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، اور اب یہ پیسہ آپ کو حکومت پاکستان ہی واپس کرے گی. ہمارے پاس شفقت محمود صاحب، آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ وہ سچا پاکستانی ہے جو ابھی بھی اعتبار کرتا ہے کہ بڑے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ گارنٹی حکومت پاکستان نے قرض حسنہ کے تحت دی تھی، جو ہم نے دستاویز بھی دکھایا کہ 2 سال کے بعد جو لوگ اگر چاہیں گے، جنہوں نے قرض حسنہ کے طور پہ دیا، تو یہ پیسے ان کو واپس ہوں گے، پرنسپل اماؤنٹ واپس ہوگا. آپ باقی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ابھی تک 3 سال ہو گئے ہیں، آپ اس کے ممبر بھی ہیں، ریکوریز بھی نہیں ہوئی 480 ارب روپے کی، اور جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اس پہ بھی آپ کچھ نہیں کر سکے. یہ 1 لاکھ روپے آپ واپس دلوا سکتے ہیں عبدالرزاق صاحب کو؟ ارشد، یہ جو کہانی ہے واقعی ایک دکھ بھری کہانی ہے. اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ جب عبدالرزاق صاحب جیسے لوگ پاکستان کو 1 لاکھ قرضہ دے رہے تھے، اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم تھے اس وقت کے میاں نواز شریف صاحب، ان کی اربوں روپے کی جائیدادیں باہر تھیں اور اربوں روپے کے جائیدادیں پاکستان میں تھیں. تو کیا انہوں نے اپنے پاکستان کو کیا دیا؟ کیا کوئی قرض حسنہ دیا؟ کیا کوئی پیسہ جمع کرایا؟ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ان 3 سالوں میں جب وزیر اعظم بننے سے 97 سے پہلے
جو انہوں نے خود دستخط کیے ہیں اپنے نامینیشن پیپرز میں، انہوں نے پاکستان کو صرف 470 روپے ٹیکس دیا ان 3 سالوں میں. تو ایک طرف اربوں پتی وزیر اعظم اور ان کی کنٹریبیوشن صرف 470 روپے 3 سالوں کے ٹیکس کے، اور ایک طرف عبدالرزاق جیسے محب وطن پاکستانی جو اپنی ساری جمع پونجی جو تھی 2.5 لاکھ روپے تھی، اس میں سے 1 لاکھ اٹھا کے تو حکومت کو دے رہے ہیں، پاکستان کو دے رہے ہیں. اب اس میں ضرور ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اٹھائیں گے. اور جہاں تک آپ نے 480 ارب کا کہا، میں نے اگلے دن آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، میں نے دوبارہ اٹھایا اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں 190 ارب کی بدعنوانیاں یا بے قاعدگیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ اس کو ہم داخل دفتر کر دیں. وہ داخل دفتر نہیں ہوگا، اس میں ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سارے آبجیکشن جو ہیں ان کو کریں گے. لیکن اس وقت جو عبدالرزاق نے بات کی ہے یہ دل ہلا دینے والی ہے، اور ہم سب کے لیے اور سارے اشرافیہ کے لیے اور سارے جو ہماری کیا لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ نہیں، لمحہ افسوس بھی ہے. سلیم مانڈوی والا صاحب، آپ چیئرمین ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی فائنینس کے. عبدالرزاق کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ گارنٹی میں نے نہیں دی، حکومت پاکستان نے دی ہے. نیشنل ڈیٹ ریٹائرمنٹ پروگرام جس میں حکومت پاکستان لکھ کے دے رہی ہے کہ اگر آپ 2 سال بعد یہ قرض ہسنا واپس مانگیں گے تو ہم آپ کو دیں گے. اور یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان بنتے دیکھا. 2.5 لاکھ کی پینشن ملتی ہے تو اس میں سے 1 لاکھ روپیہ وہ حکومت کو دے دیتا ہے، پاکستان کو دیتا ہے، اور کہتا ہے ہمارے لیڈر جھوٹ نہیں بولتے. مجھے اب بھی اعتماد ہے، آج بھی کہیں گے میں آج بھی دوبارہ پیسے دوں گا. ارشد صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور میں آپ کو آپ کے شو کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نیکسٹ کمیٹی میں یہ ایشو ٹیک اپ کروں گا، اور میں منسٹری آف فائنینس سے جب کہ اس آدمی نے جس نے پاکستان کو پیسے دیے ہیں اس کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیوں کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو بھی رزلٹ بھیجوں گا اور جمال صاحب کو بھی رزلٹ بھیجوں گا کہ ان کے پیسے ان کو واپس ملنے چاہیے. اور یہ ہماری بھی ذمہ کہ اس قسم کے لوگوں کی عزت کریں، اور اس قسم گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ. جی سلیم مانڈوی والا صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. کچھ ٹیکنیکل معاملات ہمارے آڑے آ رہے ہیں. صفدر عباسی صاحب، جب یہ قرض اتارو ملک سوارو اسکیم چل رہی تھی، آپ اس وقت شاید اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس کے ممبر تھے. میں چیئرمین تھا جی اس وقت ارشد صاحب. تو کیا ہوا تھے معاملات؟ دیکھیں جی، آپ نے پیسے دیے تھے قرض اتارو ملک سوارو اسکیم کے لیے؟ دیکھیں جی، آپس کی بات ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو تو ضرور کانفیڈنس ہوگا اور بہت سے پاکستانیوں نے اس کانفیڈنس کے تحت وہ پیسے دیے، لیکن بہت سے لوگوں کو کانفیڈنس نہیں تھا. اور اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو بمشکل اس زمانے میں 365 ملین ڈالر یا 350 ملین ڈالر کی رقم اکٹھی ہو سکی تھی، جو کہ اتنی بڑی رقم نہیں تھی جتنی کہ غالباً اس وقت یہ حکومت جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، دوسری حکومت تھی، وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کانفیڈنس لیول یہ عبدالرزاق صاحب جیسے لوگوں کا یقیناً بہت کانفیڈنس لیول ہائی ہے. ان کی جو باتیں میں نے سنی ہیں یقیناً بڑی جو نا دل ہلا دینے والی بھی ہیں، افسوسناک بھی ہیں. اور آج وہ اتنے سالوں سے جو نا جب پیسہ اپنا قرض ہسنا واپس مانگ رہے ہیں تو ان کو جو نا جس طرح اور بیوروکریٹک طریقہ کار سے لوگ چیزوں کو پیچھے کیا جاتا ہے، اب پیچھے کیا جا رہا ہے. تو کانفیڈنس لیول ٹھیک ہے، لوگوں کا بڑی خواہش تھی کہ جی وہ اس امر میں حصہ لیں، لیکن بہت سے لوگوں کو تذبذب بھی تھا کیونکہ معذرت کے ساتھ جو ہے نا یہ جو میاں صاحبان ہیں ان کے اوپر جو ہے جب سے انہوں نے سیاست شروع کی 85 سے لے کر اس کے بعد تک بہت سے لوگ جو نا اتنا کانفیڈنس نہیں رکھتے تھے ان کی جو بھی طریقہ کار تھا، جو بھی ان کی سیاست. بالکل، یہ کانفیڈنس شاید اس وقت پوری قوم کو تھا. آج میں نے مختلف لوگوں سے جب بات چیت کی تو ہمارے دفتر میں ہمارے اسٹاف نے ہمیں بتایا کہ جب وہ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے تو 10-20 روپے کے ٹکٹ جیسے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے ہوتے تھے تو اس کے بھی ڈیفرنٹ ایم این ایز آتے تھے، انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. ڈیفرنٹ لوگوں نے مجھے سوشل میڈیا پہ بتایا کہ جناب انہوں نے بھی، فیملیز نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اس اکاؤنٹ کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے پیسہ دے رہے تھے. وہ پیسہ اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ آپ آف شور اکاؤنٹس بنائیں، آف شور کمپنیز بنائیں، دبئی میں پراپرٹیز لیں، پاکستان سے ملک پیسہ باہر لے کے جائیں. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو پاناما کے اوپر کیا ہنگامہ ہو رہا ہے اور کیا ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک میں مجھے بہت سے مخیر حضرات کے سیاستدانوں کے فون آئے کہ جی ہم 1 لاکھ روپے عبدالرزاق کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ 1 لاکھ روپے عبدالرزاق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کی کمٹمنٹ ہے جو حکومت پاکستان نے ہی پوری کرنی ہے. اور ناظرین اب بات کرتے ہیں ذرا پاناما کی. صفدر عباسی صاحب، حکومت کہتی ہے ٹی او آرز پہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، اپوزیشن بات چیت کے لیے تیار ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ٹی او آرز کے نام پہ پاناما میں باقی ممالک میں تو تحقیقات شروع ہو گئیں، پاکستان میں عوام کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے حکومتی الائز اور متحدہ اپوزیشن مل کے لگا رہے ہیں؟ ارشد مجھے آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے، سوری تھوڑا سا پرابلم. جی صفدر عباسی صاحب، میرا سوال یہ کہ کیا حکومتی الائز اور متحدہ اپوزیشن... سن لیا سوال، سن لیا، میں جواب دے رہا ہوں جی اس کا. دیکھیں ارشد، بات یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب نے اور ان کی حکومت نے اپوزیشن کی جو ڈیمانڈز تھیں ٹی او آرز کی، وہ ریجیکٹ کر دی ہیں. اور ریجیکٹ کرنے کے بعد اب جو ہے نا بال اپوزیشن کی کورٹ میں ہے. آلریڈی اپوزیشن کی جو 2 بڑے لیڈرز تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور عمران خان صاحب، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ نواز شریف صاحب ریزائن کریں. اور بعد میں جب جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس ہوا تو صرف ایک پارٹی اے این پی کے کہنے پہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ وڈرا کی. اب وہ کیا جو اے این پی کا کہنا تھا اس کو مانا جاتا، یا یہ جو جوائنٹ اپوزیشن اتنی بڑی اکٹھی ہوئی تھی ان کو اپنی بات کرنی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ٹی او آرز آئے اور اس کے ٹی او آرز کے بعد انہوں نے وڈرا کیا اس سٹینڈ سے، وہ جو سٹینڈ تھا کہ جی محترم میاں نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں، سٹیپ ڈاؤن کریں، اس سے جب وہ نیچے آئے تو اب تو چیز ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اب تو جوائنٹ اپوزیشن کو یا تو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا بیکاز انہوں نے ٹی او آرز دیے ہیں، اور جب وہ نیگوشیٹ کریں گے تو ان ٹی او آرز پر حکومت نہیں مانتی تو پھر ان کو تو بہت نیچے جانا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی جوائنٹ اپوزیشن نے اپنے اس اقدام سے، جب انہوں نے ڈیمانڈ جو ریزگنیشن تھی اس کو نہیں سنا اور نہیں اس پہ جو انسسٹ نہیں کیا، تو آلریڈی انہوں نے اپنی پوزیشن کافی خراب کر لی ہے. اور آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر پارلیمنٹری اپوزیشن کی اپنی کریڈیبلٹی بڑی ایٹ سٹیک ہے. انٹرسٹنگ. میں ذرا پارلیمنٹری اپوزیشن سے بھی یہ سوال کر لوں. رائٹ، سلیم مانڈی والا صاحب، آپ نے صفدر عباسی صاحب کے شکوک و شبہات سنے، ان کا کنسرن سنا، ان کا اس پہ کرٹیک آپ نے سنی. آپ نے بھی ایک سینٹ فائننس کمیٹی میں میٹنگ کی تھی اور کہا کہ جی اس کا کچھ نہیں نکلنے والا. تو کیا اپوزیشن کے حوالے سے جو صفدر عباسی صاحب بات کریں کہ آپ تو صرف کنسیڈ کیا، آپ نے پہلے بھی کیا اور آئندہ بھی آپ کنسیڈ کرتے جائیں گے، ایسے ہی معاملات آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں؟ نہیں ارشد صاحب، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن نے یہ سٹانس کیوں اور یہ چینج نہیں کیا ہے سٹانس. عباسی صاحب میرا خیال سمجھے نہیں. اے این پی اور شیرپاؤ صاحب کی جو پارٹی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو یہ پہلی ڈیمانڈ ہے کہ جی انویسٹیگیشن سے پہلے پی ایم ریزائن کریں، اس کے جب تک وہ ریزائن نہیں کریں گے ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. تو اس کا کمپرومائز یہ ہوا کیونکہ ان دونوں کا سٹانس یہ تھا، اے این پی اور شیرپاؤ کا، کہ جی آپ ایک آدمی کو پہلے کہہ رہے ہیں ریزائن کرنے کو اور پھر آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے تو کیا آپ اس کو ریسٹور کریں گے. تو اس پہ تھوڑا ڈسکشن ہوا اور سب نے ایک طریقے سے کمپرومائز یہ کیا ہماری کی نہیں ہوگی، ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ ان کی پہلے انویسٹیگیشن کی جائے بیفور اینی بڈی ایلس. کیونکہ گورنمنٹ کے جو ٹی او آرز ہیں اس میں تو یہ ہے کہ 1947 سے آج تک سب کی انویسٹیگیشن کی جائے. تو ہمارا پوائنٹ صرف یہ کنکلوژن یہ تھا. وہ تو وزیر اعظم خود بھی اپنے آپ کو پہلے احتساب کے لیے پیش کر چکے ہیں، تو نئی بات آپ نے کون سی کی؟ میں دوبارہ اس سوال پہ آپ کے پاس آتا ہوں. شفقت محمود صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ اس کو شاید سولو فلائٹ لینی پڑے گی؟ دیکھیں ارشد، پہلی تو بات یہ ہے کہ حکومت کی اسٹریٹجی کو سمجھنا چاہیے. اسٹریٹجی یہ تھی پہلے کہ ڈائیورژن کریٹ کرو، ہر چیز کی بات کرو، سوائے پیناما لیکس میں جو بات آئی ہے ہر چیز کی بات کرو، لیکن ایک مختصر سوال کا جواب نہ دو کہ جو 93 میں کمپنی بنی تھی اس کا مالک کون تھا، نیسکام کا بینیفیشری کون تھا، مالک کون تھا. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے بے شمار سموک سکرینز پھینکی، انہوں نے ہر طریقے سے
ڈائیورٹ کرنے کی, کسی پہ الزام لگا, یہ کر, اور اب یہ ایک نیا طریقہ, یہ سوچا سمجھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نیگوشیٹ کریں گے, لیکن اس وقت انہوں نے جان کے یہ کیا ہے کہ لمبا کرو معاملے کو, کہو کہ جناب ہمیں یہ منظور نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, تاکہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ ڈریگ ہو, یہ کھنچتا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن اب اس کے بات پہ ضرور بیٹھ کے سوچے گی کہ یہ جو طریقہ اپنایا گیا ہے یہ صرف اور صرف ڈیلے کا طریقہ اپنایا گیا ہے, یہ صرف اور صرف ڈائیورژن کا طریقہ بنایا ہے. جو بنیادی سوال ہے ان کا جواب آنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا, کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں کہ بینیفیشل اونر 93 میں نیسکام کے ان کے بچے تھے اور جو کہ مائنر تھے اس وقت, تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ پیسے جو تھے ان کے پاس کیسے پہنچے وہاں پہ, اس وقت تو کوئی کاروبار بھی نہیں تھا وہاں کے. پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو انہوں نے پراپرٹیز خریدیں ان کا پیسہ کس طریقے سے گیا, اس پہ ٹیکس پے ہوا نہیں ہوا, یہ سارے سوالات ہیں. یہ ساری چیزوں کے اوپر یہ باتیں کریں گے, سوائے ان جو کی کویسچنز ہیں ان پہ بات نہیں کریں گے. اور مجھے آپ کو نظر آئے گا کہ مزید اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے, اور یہ نہ کوئی بہانہ کہ نہیں ہم یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے. اور مجھے تھوڑا سا ایک چیز, چھوٹا نقطہ ہے لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن ہر معاملے میں حکومت کے ساتھ ہیں, تو میرا خیال ہے ان کو اب ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں, تاکہ یہ کنفیوژن تو نہ ہو کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ اسمبلی میں کیوں بیٹھتے. رائٹ. سلیم مانوی والا صاحب, آپ نے صفدر صاحب کو بھی سنا, شفقت محمود صاحب کو بھی سنا, دونوں کی بات سے جو مجھے سمجھ آئی کہ ٹائم ڈیلینگ ٹیکٹک ہے. آپ بھی کیا یہی سمجھتے ہیں یا کہ اس کی کوئی ٹائم لیمٹ ہے آپ کے ذہن میں کہ جناب اس ٹائم لیمٹ تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا, یا ان لمیٹڈ یہ ایک پروسیس ہے جو کہ چلتا رہے گا؟ نہیں دیکھیں, ان لمیٹڈ تو یہ چل نہیں سکتا ارشد صاحب. دیکھیں اگر یہ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے اور ہمارے ٹی او آرز یہ ریجیکٹ کریں گے جوائنٹ اپوزیشن کے, تو یہ پھر بات بڑھے گی, یہ کم نہیں ہوگی. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. اگر یہ ٹی او آرز نہیں ایکسیپٹ ہوئے جوائنٹ اپوزیشن کے اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوا گورنمنٹ اور اپوزیشن کے بیچ میں, تو یہ چیز اور آگے بڑھے گی, یہ پیچھے نہیں آئے گی. صفدر عباسی صاحب, آپ نے سنا سلیم مانوی والا صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کافی اس پہ شور بھی مچا رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ اب جینون اپوزیشن کا ایک کردار اس معاملے پہ ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے بڑے زوردار انداز سے. ٹائم لیمٹ آپ کے ذہن میں کوئی ہے کہ ہاں جناب, جیسے مانوی والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹی او آرز ایکسیپٹ نہ ہوئے, حکومت کہتی ہے ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے, تو یہ معاملہ حل کب تک جا کے ہوگا؟ ٹی او آرز والا معاملہ, کمیشن بننا تو خیر ابھی دلی دور است. دیکھیں جی ارشد, بات یہ تھی کہ کمیشن کا جو ایشو تھا اس سٹارٹ سے نان سٹارٹر تھا. انہوں نے کمیشن مانا کیوں؟ میری تو جو ان سے سوال ہے, اور میری جو نا میں بڑے مؤدبانہ عرض, کیونکہ دونوں میرے انتہائی اچھے عزیز دوست بھی ہیں, شفقت صاحب بھی اور مانوی والا صاحب بھی, ان دونوں پارٹیز نے مانا ہی کیوں کمیشن کو؟ ایشو یہ تھا کہ پرائم منسٹر تو کلیئرلی ان کے اوپر ایک الزام لگا ہے, اور یہ جو بات ابھی شفقت صاحب نے کی کہ 93-94 کی یہ کمپنیز ہیں, سب کو پتا ہے, سارے جہان کو پتا ہے کہ نیلسن لمیٹڈ اور نیسکور لمیٹڈ جو ہے نا کب بنی تھی, 93-94 اس وقت یہ مسئلہ چل رہا تھا. اس کے بعد ڈار صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا, تو یہ تو بڑا کلیئر کٹ بات ہے. مطلب اس میں ٹی او آرز اور اس میں کمیشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے اندر تو 3 ادارے ہیں جناب, ایک ایف بی آر ہے, ایک ایف آئی اے ہے, ایک نیب ہے. ان کے چیئرمین اور ڈی جی اور ان کے جو کیا کہتے ہیں ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں اور نیب کے چیئرمین ہیں اور ڈی جی ایف آئی اے سو رہے ہیں کیا؟ یہ ادارے ہیں جن کو ایکٹ کرنا چاہیے. صفدر عباسی صاحب, دبئی میں پراپرٹیز کے حوالے سے جب لسٹ آئی تو ایف آئی اے اور ایف بی آر نے اس پہ تحقیقات کرنے کی کوشش کی. ایک وفاقی وزیر نے ایف بی آر کو روک دیا, ایک نے ایف آئی اے کو روک دیا. آپ کیا توقع رکھیں گے؟ بات یہ ہے ادارے بنے نا اپنا, اگر انہوں نے پہلے نہیں کیا تو اب کریں نا. ایشو یہ ہے کہ یہ جو کمیشن کا معاملہ ہے یہ تو پہلے دن سے ہی نان سٹارٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن نان سٹارٹر ہے. لیٹ می آسک سلیم مانوی والا صاحب, 15 سوالات آپ نے بنا کے دے دیے, تو کمیشن صفدر عباسی صاحب کہتے ہیں اٹس اے نان سٹارٹر. باقی پوری دنیا میں تحقیقات شروع ہو گئی, باقی پوری دنیا میں ریزائن آنے شروع ہو گئے, اس کو ایویڈنس کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. آپ کمیشن کیا چیز معلوم کرنے کے لیے بنا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, کوئی تو کرے گا نا. دیکھیں ایک ایشو تھا کہ پہلے ہم نے سوچا تھا پارلیمنٹ کمیٹی پہ اتفاق ہو جائے, مگر پارلیمنٹ کمیٹی پہ جوائنٹ اپوزیشن کا اتفاق نہیں ہوا. وہ دے اسٹل وانٹیڈ کہ دس انویسٹیگیشن اینڈ دا کنکلوژن آف دس انویسٹیگیشن شوڈ بی ڈن بائی دا چیف جسٹس آف پاکستان. تو یہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کے نے یہ چیز ایکسیپٹ کی کہ کمیشن ہمیں انڈر چیف جسٹس چاہیے.
تو اب اس کا تو دیکھیں اس پہ ڈیبیٹ کرنا کہ جی جوائنٹ اپوزیشن نے جو ڈیسیشن لیا کہ جی کمیشن چیف جسٹس کے انڈر ہوگا اور وہی یہ ڈیسیشن لیں گے، اور اگر وہ یہ ڈیسیشن نہیں لیتے اور اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ جوائنٹ اپوزیشن نکالے گی. اور یہ اس دن یہ ڈیسائیڈ بھی ہوا کہ اگر یہ ٹی او آر نہیں ایکسیپٹ ہوئے تو جوائنٹ اپوزیشن دوبارہ ملے گی اور وہ دوسرا پلان بی پہ ہم پلان بنائیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے. رائٹ مانڈوال صاحب، کوئی ٹائم لائن بتا سکتے ہیں مجھے؟ 1 ہفتہ 2 ہفتے کب تک ٹی او آرز پہ یہ شٹل ہوتا رہے گا معاملہ، حکومتی الائز اور اپوزیشن؟ میرا دیکھیں میں اس میٹنگ میں بھی تھا اور یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جوائنٹ اپوزیشن نے ہیز ٹو سی دی کنکلوژن آف دس ہول ایکٹیویٹی آن دی پیناما لیکس. تو میرا خیال ہے کہ میرے اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ودن 2 weeks if there is no result on the TORs, I think joint opposition will meet again and they will decide what will be the next step by joint opposition. بالکل ٹھیک ہے. شفقت محمود صاحب، 2 ہفتے تک آپ بھی انتظار کریں گے، اور اگر 2 ہفتے کی یہ ٹائم لائن ایگری ہوئی تھی تو پھر آپ یہ کیوں جگہ جگہ جلسے جلوس کر رہے ہیں اور حکومت کہتی ہے آپ ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اس طرح کی یہ معاملات کر کے؟ اور نہ صرف یہ بلکہ آپ دہشت گرد بھی ہیں. اس سے زیادہ مذکّہ خیز بات تو کوئی ہو نہیں سکتی ارشد. اور یہ دہشت گردی کا میرا خیال ہے کہ یہ تو بکھلاہٹ کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ اپوزیشن جو ایک سمپل ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ اپنے سچ بولیں اور اپنے بتا دیں کہ آپ ان کمپنیوں کا مالک تھے یا نہیں تھے، یہ جو فلیٹ آپ نے لیے یہ آپ کی ملکیت ہے یا نہیں ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ دہشت گردی کا الزام لگائیں گے تو اس سے زیادہ مذکّہ خیز بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ نے جو ابھی بات ہوئی کہ جی نیب کو روک دیا گیا، ایف آئی آر کو روک دیا، اسی لیے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا انفلوئنس تو اب ظاہر ہو گیا کہ جن اداروں کو چاہیے تھا کہ از خود ان معاملات کی تحقیقات شروع کرتے، از خود پتہ کرتے، ان کو کسی اور چیز کی انتظار کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. باقی ملکوں میں جو انکوائریز ہو رہی ہیں کوئی اسپیشل ڈسپینسیشن نہیں ہو رہی، وہاں پہ ان کے جو ادارے ہیں وہ آٹومیٹکلی ان چیزوں کی تحقیقات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ تو جو صورتحال ہے کمیشنز بنانے اس لیے پڑتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ بات نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ریزن جو ہم نے دیا تھا کہ کمیشن بنے وہ اس لیے تھا کہ جو ایک گورنمنٹ کا یا سپریم کورٹ کا ادارہ ہوگا اس کو انٹرنیشنل کوآپریشن میسر آ جائے گی. مختلف یو این کے جو ریزولوشنز ہیں یا یو این کے جو سٹیٹس ہے کئی چیزوں کے بارے میں، اس میں وہ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کی نیت بالکل اچھی ہے اور 15 سوالات اتنے مشکل نہیں تھے کہ جن کا جواب نہ دیا جا سکتا. ناظرین یہاں پہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو پلان بی متحدہ اپوزیشن کا کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سلیم مانوی والا صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے متحدہ اپوزیشن نے حکومت کو 2 ہفتے کا وقت دیا ہے کہ اس میں ٹی او آرز کو فائنل کرے، بات چیت کرے، اور اگر نہ ہوا تو 2 ہفتے بعد دوبارہ بیٹھ کے نئی حکمت عملی بنائے گی. صفدر عباسی صاحب، یہ پلان بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ پلان بھی جیسے سلیم مانوی والا صاحب نے بتایا کچھ عوام کو سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں بتا سکتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ معافی چاہتا ہوں، یہ دونوں جماعتوں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے اپنے آف شور اکاؤنٹس ہیں. آج پاناما لیکس ہیں تو کل کیا 9 تاریخ کو پتہ نہیں کس کس کا نام آنا ہے. اس کے بعد بھی اگر پاناما لیکس میں اگر نہیں ہے تو کئی لوگ ہیں ان کے درمیان بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہیں جن کے اپنے آف شور اکاؤنٹس ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ میاں نواز شریف صاحب سے استعفیٰ مانگتے ہیں تو پھر باقی لوگ کیا وہ بچ جائیں گے؟ ایشو یہ ہے کہ اس وقت بڑی ایک سیریس کرائسس ہے ملک کے اندر جو نا کرپشن کے حوالے سے، پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. پاکستان کی اکانومی صرف قرضوں کے اوپر چل رہی ہے. 150 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور 100 ارب کی جو چھوٹ انہوں نے دی ہوئی تھی اس کو واپس لے رہے ہیں. آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر ایک بڑی شدید قسم کی مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. اکنامک کنڈیشنز پاکستان کی بہت حد تک بری ہو چکی ہیں، اور یہ ایک ایسا کنسرن ہے جس کے اندر جو پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو اس وقت معذرت کے ساتھ بہت سی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پارٹیز کی، ان کے بارے میں بڑی سیریس ریزرویشنز ہیں عوام کے اندر. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹی او آرز کھیلتے رہیں گے. آنے والے دنوں میں حالات اور خراب ہوتے چلے جائیں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان میں
جس دن انہوں نے وڈرا کیا اپنی ریزگنیشن کی ڈیمانڈ سے، انہوں نے انیشیٹو جوائنٹ اپوزیشن نے لوز کر دیا. سلیم مانوی والا صاحب، جو صفدر عباسی صاحب نے کنسرن اٹھایا ہے کہ جناب شاید اس لیے آپ نے پلان بھی بنایا کہ 9 تاریخ کو دیکھ لیں، یعنی کہ کل اور کس کے نام آتے ہیں اور کون سے ڈاکومنٹس ریویل ہوتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اگر آگئے تو اس کے بعد پھر ہم پلان بی، پلان سی، جو کہ پلان زی تک جائے گا، یہ معاملات تھے جس کی وجہ سے پلان بی میں 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا، یا کچھ اور معاملات تھے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو میں صفدر صاحب کو یہ بتاؤں کہ جو یہ آف شور اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں آف شور اکاؤنٹس جو ہم نے کمیٹی میں بھی ڈسکس کیا تھا، دس از نتھنگ اللیگل. ایشو یہ ہے ڈسکلوجر کا، ایشو یہ ہے کہ آپ نے ڈسکلوز کیے ہیں اپنے ایسٹس کے نہیں ڈسکلوز کیے، اور کوئی ایشو نہیں ہے. آف شور اکاؤنٹس کا یہاں ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ سلیم مانوی والا صاحب، لیگلی آپ کی بات بالکل صحیح ہوگی، قانونی طور پہ صحیح ہوگی. میرا سوال پھر یہ بنتا ہے کہ عبدالرزاق جیسے لوگ جو کہ اپنی پینشن 2.5 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپیہ اس ملک کو دیتے ہیں، پاکستان کو دیتے ہیں، پھر ان کا کیا قصور ہے؟ اور باقی لوگ جو یہاں سے پیسہ لے جا کے باہر لے کے جا رہے ہیں، جو کہ بالکل لیگل ہوگا، آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جو باہر لے کے جا رہے ہیں یا باہر بزنس کر رہے ہیں، وہ تو دیکھیں ایک بزنس کا طریقہ کار ہے، دنیا میں ہو رہا ہے. انڈیا میں آپ دیکھ لیں، انڈین کمپنیز باہر جا رہی ہیں، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہو رہی ہیں، یو کے اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہو رہی ہیں. باہر بزنس کرنا کوئی جرم نہیں ہے، مطلب کوئی غلط کام نہیں ہے، مگر obviously اگر پاکستان کو ضرورت ہے تو انہی بزنسز سے یہ جو ہم کشکول لے کے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے پاس بھی یہ معاملات آتے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف سے ہم نے یہ لے لیا، یورو بانڈز پہ آپ تحقیقات کر رہے ہیں کہ مہنگے ترین ہم نے قرضے اس ملک کے لیے اٹھا لیے، یورو بانڈز کے نام پہ ان کی قسطیں بھی اب ہم نے پے کرنی ہے. جب ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم قرضے پہ قرضہ اٹھا رہے ہیں اور لوگ باہر جا کے بزنس کریں، تو مورلی یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں بزنس کو تو آپ نہیں روک سکتے، بزنس کو نہیں روک سکتے. ویری کوئکلی شفقت محمود صاحب، جو صفدر عباسی صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے، کیا آپ بھی پلان بی کا حصہ اس لیے بنے کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کے بھی آف شور کمپنیز میں نام نکلے اور اب آپ بھی پلان زی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں؟ نہیں دیکھیں، 2 چیزیں میں کہوں گا ویری کوئکلی. نمبر 1 یہ کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں انہوں نے منی ٹریل جو ہے کلیئر کر دیا، لیکن پارٹی کے اگر ایسے جو لوگ ہیں وہ اس کو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. پارٹی جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ یہ معاملہ اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے تو حکومت اس پہ ایکشن لے. ہماری پارٹی کے اگر لوگوں اور حکومت وہ ایکشن لے. شفقت محمود صاحب، صفدر عباسی صاحب، سلیم مانوی والا، جس میں خود وزیر اعظم کے خاندان کے لوگ انوالوڈ ہیں، تو نہ ایف بی آر، نہ ایف آئی اے، نہ نیب حرکت میں آئے گا. لیکن اگر ارشد شریف یا آپ اس میں انوالو ہوتے تو ابھی تک حوالت کے پیچھے ہوتے. آج کے لیے ناظرین اتنا، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.